الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ آیات قرآنی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ وہ مسنون وہ آیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نکاح کے موقع پر. آپ نے ان کو اختیار فرمایا اور اس پہلو سے مسنون آیات بھی ہیں. سنت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور عمل فہم ہے اور آیات قرآنی خدا کا کلام ہے. اس لیے مسنون کے معنی کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس لیے ان آیات کی تلاوت مسنون ہے. بہت وسیع مضامین ہیں جن کا ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی آیت کا ماضی سے تعلق ہے اور آخری آیت کا مستقبل سے ہے اور ان کے بیچ میں جو آیت ہے وہ مومن کا حال سنوارنے کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے. ماضی کے اسباق تم سے کیا تقاضا کرتے ہیں اور مستقبل کی ضرورتیں تم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں، ان سب کا خلاصہ اس مرکزی آیت میں بیان ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، صرف سچ ہی نہ بولا کرو بلکہ صاف ستھری پاکیزہ بات کہا کرو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح خود فرمائے گا، ورنہ بندے کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے. تم سے کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات صاف ستھری سیدھی کہا کرو، جو سچی بات ہو، فریب سے پاک ہو، کوئی بل اس میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سب بل دور فرما دے گا، سارے فریب باطل کر دے گا. تمہارے اندر جو چھپی ہوئی کجیاں ہیں ان کو وہ استوار کر دے گا، درست فرما دے گا. لیکن یہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور ایک کمزوریوں سے پاک وجود حاصل کریں.
یہ تو سبحان کا مضمون ہے، حمد کے مضمون میں بھی تو داخل ہونا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور نیک باتوں میں تم اگر رسول کی آواز پر لبیک کہو گے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو پھر لامتناہی کامیابیوں کی ہم خوشخبری دیتے ہیں، فوز عظیم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بس جن نکاحوں کے موقع پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان سب کے متعلق ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے گہرے پیغام سے جو زندگیوں کی کایا پلٹ دینے والا پیغام ہے، سب نوبیاہتا جوڑوں کو فیض پہنچائے، ان کی برکت عطا فرمائے، اور یہ برکتیں اور یہ فیض ہمیشہ ان کی زندگی میں جاری رہیں۔ اور جیسا کہ بعد میں آنے والی آیت ہمیں بتاتی ہے، ان برکتوں کو ان کی اولاد میں بھی منتقل کرنے کے لیے وہ کارروائی کریں، اور وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ نگران ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ جو کچھ ہم نے آج پایا ہے ہم نے لازماً اپنی آنے والی نسلوں کو عطا کرنا ہے۔